بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے درمیان موجود پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اور آج صبح تائیوان میں ایک ٹرین سرنگ کے اندر سے گزرتے ہوئے پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے میں 48 مسافر ہلاک اور 66 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے دیوان امیری میں امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل ایک وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی امریکی کانگریس کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی سے بھی امریکی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موجودہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر افغانستان، عراق اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر اور امریکہ کے مابین سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور جاپان کے مختلف شعبوں کے درمیان تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ پولیٹیکل ول اور ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بات عرب جاپان پولیٹیکل ڈائیلاگ کے دوسرے وزارتی اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب جاپان تعلقات باہمی مفادات کے حصول کی طویل تاریخ پر مبنی ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے ایمبولینس سروس ہیڈ کوارٹرز کے نیشنل ہیلتھ انسیڈنٹ کمانڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سینٹر کی کارکردگی اور اس کی پروگرس کا جائزہ لیا۔ یہ سینٹر ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 874 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 718 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 156 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر اب تک دنیا میں 88 ملین لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 8.2 ملین افراد وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کے بعد برازیل، بھارت، فرانس اور روس کا نمبر آتا ہے، جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران گزشتہ سال جون کے بعد کل تک سب سے زیادہ 4,974 کیسز رجسٹر کیے گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 8 لاکھ افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز کی شرح میں پھر اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے سخت ترین احتیاطی تدابیر
اور اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کی سائنوویک بائیو ٹیک کمپنی نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی کووڈ-19 ویکسین کا تیسرا پروڈکشن پلانٹ تیار ہو گیا ہے، جس میں تقریباً 2 بلین ڈوزز تیار کی جائیں گی۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ الواقرہ ہاسپٹل کو کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک فیسلٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کارپوریشن نے یہ فیصلہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی غرض سے کیا ہے۔ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ الواقرہ کا ایمرجنسی کا شعبہ آج رات 12 بجے سے بند کر دیا جائے گا، جسے کورونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کارپوریشن کی 7ویں فیسلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں کے حوالے سے کابینہ نے وبا پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور احتیاطی تدابیر کو بدستور جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے آج سے تمام پرائیویٹ فیسلٹیز میں میڈیکل سروسز روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم وہ کمیونیکیشن کے جدید وسائل استعمال کرتے ہوئے عوام کو میڈیکل سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ڈسٹنس لرننگ کو ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نرسری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام عمر کے اسٹوڈنٹس کی اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں حاضری ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ وزارت کے اس فیصلے پر اپریل کی 4 تاریخ بروز اتوار سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ایجوکیشنل سٹاف ممبران اپنے کام پر باقاعدہ جاتے رہیں گے۔ تمام امتحانات پہلے کی طرح اسکولوں ہی میں منعقد ہوں گے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے آج دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ ورلڈ آٹزم ڈے منایا۔ آٹزم ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس کا تعلق دماغ کی نشو و نما سے ہے۔ ایسی کیفیت یا حالت جس میں انسان معاشرتی رابطوں اور دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن میں پریشانی اور دشواری محسوس کرتا ہے۔ قطر بایو میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ایک اسٹڈی کے مطابق قطر میں ہر 87 میں سے ایک بچہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ASD میں مبتلا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آٹزم پر قابو پانے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ماہرین نے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بہتر پیرنٹنگ کی طرف توجہ دیں اور ایکسپرٹ سے مدد حاصل کریں۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے مابین موجودہ پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس MOU کے تحت دونوں ایئر فورسز کے ہاک اسکواڈرن کے مابین مشترکہ تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ مذکورہ MOU پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع بن وولس بھی شریک ہوئے۔ بزنس نیوز کے حوالے سے قطر کے اندر اسلامک فائنانس انڈسٹری کو تیزی سے فروغ حاصل ہو رہا ہے اور یہ جلد ہی اس سیکٹر میں ایک معروف مرکز کی شکل اختیار کر لے گی۔ واضح ہے کہ قطر کے اسلامی بینکوں کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قطر اسلامک فائنانس کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹس میں سے ایک ہے۔ قطر کے لوکل بینکوں کے اثاثوں کا والیوم سن 2019 کے آخر میں 415.8 بلین قطری ریال تھا، جبکہ سن 2018 میں یہ رقم 350 بلین قطری ریال تھی، جس سے اسلامک بینکوں کی شاندار کارکردگی اور ہائی گروتھ ریٹ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج میانمار میں عوام نے فوجی حکمرانوں کے خلاف زبردست جلوس نکالا اور انٹرنیٹ سروس پر پابندی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپیں ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ مندالے شہر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک ریلی میں شریک لوگوں پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کو شدید زخم آئے۔ دریں آسٹریلیا کی حکومت نے فوجی حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معزول سیاسی لیڈر اونگ سان سوچی کے معاشی ایڈوائزر کو، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، فوری طور پر رہا کر دیں۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے نظر بند ہیں۔
اور آج صبح تائیوان میں ایک ٹرین سرنگ کے اندر سے گزرتے ہوئے پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں ہونے والے حادثے میں تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 48 مسافر ہلاک اور 66 زخمی ہو گئے۔ امدادی کارکنوں کو سرنگ کی وجہ سے مسافروں تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ بہت سارے سیاح اور ایک طویل ہفتے کے اختتام پر چھٹی منانے کے لیے اپنے گھروں کو جانے والے لوگ ٹرین میں سوار تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر سے امریکی کانگریس کے ممبران پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے مابین موجودہ پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اور آج صبح تائیوان میں ایک ٹرین سرنگ کے اندر سے گزرتے ہوئے پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے میں 48 مسافر ہلاک اور 66 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔